بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بہ منزل فیاض مبین کے ساتھ یہ ایپیسوڈ چل رہا ہے۔ آج جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ اکتوبر 1959 کے واقعات پر مشتمل ہے، اور اس کا جو سیریل نمبر ہے وہ ایپیسوڈ کا وہ 152واں نمبر ہے، یعنی 152 ہے۔ اس اکتوبر 1959 کی سب سے اہم خاص بات جو خبر یہ ہے کہ 27 اکتوبر 1959 کو فوجی حکومت نے غیر قانونی اور غیر آئینی فوجی انقلاب کی پہلی سالگرہ منانے کا حکم دیا اور پورے ملک میں تعطیل رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایوب خان کی جو وہ تھی پچھلی ایوب خان کی حکومت سول حکومتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خراب تھی، اور ملک کا انتظام اور صرف خود مختار اور غیر آئینی اور غیر قانونی ملٹری آرڈیننس یعنی فوجی آرڈیننس کے ذریعے چلایا جا رہا تھا، جو کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ جو قومیں ترقی کرتی ہیں اور جو باعزت قومیں اس دنیا میں ہیں، اس میں یہ کس قسم کا جو طریقہ ہے حکومت کا وہ بہت ناپسندیدہ مانا جاتا ہے اور بڑا افسوس کیا جاتا ہے۔ اکتوبر 1959 کی خبر یہ ہے کہ ایوب خان نے خود ہی اپنے آپ کو فیلڈ مارشل مقرر کر دیا۔ اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ 27 اکتوبر 1959 کو فوجی کابینہ کا اجلاس مری میں منعقد کیا گیا۔ اس میٹنگ میں ایوب خان نے اپنے کابینہ سے شکایت کی کہ فوجی جنرل جو کہ خود اب جنرل کے عہدے پر فائز ہیں اور رینک میں ایوب خان کے برابر ہیں، وہ کم حق ان کی عزت نہیں کرتے۔ اس پر مسٹر بھٹو نے ایوب خان کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے آپ کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر دیں، تو جو باقی جنرل آپ سے ایک رینک میں کم ہو جائیں گے۔ یہ مشورہ ایوب خان کو بہت پسند آیا، اور اسی وقت انہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل مقرر کرنے کا احکام جاری کر دیے۔ یہ بڑی افسوس کی بات تھی۔ فیلڈ مارشل ایک بہت باعزت عہدہ ہوتا ہے، اور جو کہ خاص مقصد کے لیے اور خاص کامیابیوں کے لیے، فوجی کامیابیوں کے بنیاد پہ دیا جاتا ہے، اور اس قسم کی کوئی کامیابی ایوب خان کے اس میں ریکارڈ میں نہیں ہے۔ یہ مشرقی پاکستان میں وہ رہے تو وہ بھی وہاں بہت ناکام جنرل تھے، اور اس کے علاوہ ان کو جو ہے ایسٹ پنجاب میں ریفیوجیز کو ڈیفینڈ کرنے کا کام دیا گیا تھا، اس میں بھی وہ ناکام رہے۔ اس طرح وہ ایک مکمل ناکام جنرل تھے جو اپنی مینیپولیشن سے، اپنی سیاست سے، اپنی پولیٹکس سے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ 2 نومبر 1959 کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے ایک ایشو جاری کیا، ایک آرڈر جاری کیا، جس میں مارشل لا کے تحت انجمن ترقی اردو کی مجلس عاملہ اور مجلس حاکمہ کو برطرف کر دیا گیا۔ اس طرح تمام ملحقہ ادارے اور تمام اداروں کو ڈسٹرب کر دیا، اور تمام ادارے جو ہے سسپینڈ کر دیے گئے۔ یہ بھی فوجی حکومت کا ایک کارنامہ تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا ریپرکشنز ہوئے اور کیا اس کی افیکٹ ہوئے پاکستان کے اوپر۔ 1 اکتوبر 1959 کو سری لنکا کے وزیر اعظم بدر نائکے کا قتل ہو گیا تھا۔ اس کے اوپر پاکستان کے وہ بہت دوست تھے اور پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی قتل کے شوق میں پاکستان کا پرچم سرنگوں کر دیا گیا تھا۔ 2 اکتوبر 1959 کو کراچی کو ایک انڈیپینڈنٹ پورٹ یا فری پورٹ کرنے کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ یہ صحیح تھا، اس طرح طریقہ صحیح نہیں ہوتا تھا کسی پورٹ کو انڈیپینڈنٹ کرنے کا۔ 5 اکتوبر 1959 کو فوجی اراضی کمیشن نے اعلان کیا کہ زرعی اصلاحات کے تحت حاصل شدہ اراضی مزارعین کے ہاتھ 8 روپے فی پیداوار میں فی پیداوار یونٹ کے حساب سے فروخت کر دی جائے گی۔ 6 اکتوبر 1959 کو برما کے صدر جنرل نیون نے پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کیا۔ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کراچی تشریف لائے۔ 6 اکتوبر 1959 کو یہ بوری مذہبی رہنما سیدنا طاہر سیف الدین نے 2.5 لاکھ روپے کے سرمایے سے پاکستان کے لیے ایک فاؤنڈیشن کے قیام کا اعلان کیا۔ 7 اکتوبر 1959 کو قومی فوجی حکومت نے درآمدی لائسنسوں کے اجرا کا طریقہ کار فارمیٹ کیا اور طریقہ کار بنایا۔
10 اکتوبر 1967 کو فوجی حکمران کے افسران اور وزراء کا یہ معمول تھا کہ وہ حکومت پاکستانی خرچے سے بڑی بڑی لمبی مدت تک غیر ملکی سیر و سپاٹے میں گزارتے تھے۔ اسی طرح 10 اکتوبر 1959 کو وزیر تجارت مسٹر بھٹو 5 ہفتے کے غیر ملکی دورے پر روانہ ہوئے، اور اس تمام 5 ہفتے کا خرچہ مرکزی حکومت نے اپنے خزانے سے ادا کیا۔ اور جب وہ بھٹو تشریف لائے تو انہوں نے ایک بے حاصل اور بے مقصد رپورٹ قومی فوجی حکمران کو پیش کر دی، جس کی جو بے مقصد تھی اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ 10 اکتوبر 1959 کو ہی مغربی جرمنی نے پاکستان کی ممتاز علمی شخصیت جناب ممتاز حسن کو اپنے ملک کا اعلیٰ شہری اعزاز دینے کا اعلان کیا۔ 15 اکتوبر 1967 کو کرنل مجید ملک کو پریس انفارمیشن آفیسر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ 18 اکتوبر 1959 کو نئی دہلی میں پاک بھارت سرحدی تنازعات کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا آغاز ہوا، جو حسب معمول بھارت کی نخوت اور ہٹ درمی سے ناکام ہو گئے۔ 20 اکتوبر 1959 کو فوجی حکومت نے وفاقی دارالحکومت کراچی سے لے جانے کے لیے اس قدر بےتابی اور بے چینی دکھائی جو کہ کبھی فوجی دفاع کے لیے اور پاکستان کی دفاع کے لیے اور پاکستان کی جنگوں میں نظر کبھی نہیں آئی۔ اس قدر جلد بازی تھی، اس قدر ان کو پریشانی تھی، کسی نہ کسی طریقے سے کراچی سے وفاقی دارالحکومت کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کی جو یہ سازش تھی، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام بنائے اور ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام و نامراد کر دے، اور کراچی کو جو جس کی حیثیت ہے، جو کہ قائد اعظم محمد جناح نے اس کو سرکاری دارالخلافہ بنایا تھا، اس کو اور عزت دی تھی اور اس کو منزلت دی تھی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ چنانچہ فوجی حکومت کے حکم پر فوجی حکومت کے آنے کی 11 ماہ بعد مرکزی ملازمین کو لے کر پہلی اسپیشل ٹرین کراچی سے راولپنڈی روانہ ہوئی۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ فوجی حکومت نے یہ نہیں انتظار کیا کہ اسلام آباد میں کیپٹل بنا دیا جائے، بلکہ انہوں نے راولپنڈی کو ایک عارضی کیپٹل بنایا اور اس میں تمام وفاقی دفاتر منتقل کر دیے گئے۔ 27 اکتوبر 1959 کو سلطان محمد صابر نے کوئٹہ سے پشتو میں ہفت روزہ ہیواد جاری کیا۔ 20 اکتوبر 1959 کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کے مارشلنگ یارڈ کا افتتاح ہوا۔ 2 اکتوبر 1959 کو کراچی میں پاکستان کی پہلی جدید مچھلی مارکیٹ یعنی فش مارکیٹ کا افتتاح ہوا۔ اس مچھلی مارکیٹ کی تعمیر پر تقریباً 1.5 کروڑ روپے لاگت آئی۔ یہ مارکیٹ 1750 فٹ لمبی تھی اور اس میں مچھلیوں کو اسٹور کرنے کے لیے بھی کولڈ اسٹوریج بنائے گئے تھے۔ علاوہ ازیں تازہ مچھلی کو نیلام کرنے کے لیے بھی اس میں انتظام تھا۔ یہ جو واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ اکتوبر 1959 کے واقعات ہیں جو پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کو خود غرض اور بے ایمان اور شرعی لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی عزت اور منزلت میں بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حکمرانوں کو اور عوام کو اور جمہوری اداروں کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔